ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وبفضلہ تتحقق الغایات والصلاة والسلام علی سید الخلق وصفوۃ الموجودات سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی دربہ ونسج علی منوالہ الی یوم المیقات. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، سیرت کے سلسلے کی یہ تازہ کڑی ہے اور گزشتہ لیکچرز میں سیرت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت بھری زندگی کے متعدد گوشوں پر ہم نے نظر ڈالی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعامل، لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ، لوگوں کے ساتھ آپ کی رحمت اور شفقت کا برتاؤ، یہاں تک کہ بدترین منافقین اور کفار و مشرکین اور ایذا دینے والے، مصیبتیں پیدا کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان اور آپ کے اعوان و انصار کو طرح طرح کی اذیتیں دینے والے بھی آپ کی رحمت سے محروم نہیں رہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے احکام کے ذریعے اور خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کے ذریعے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول تمہارے لیے لائیں، جو تمہیں دیں اسے لے لو. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا یہ حسن خلق، حسن اخلاق، آپ کی یہ رحمت، یہ شفقت اور یہ فضل بے پایہ بھی جو ہے یہ آپ کی عطا ہے، اور آپ کی امت، آپ کے پیروکاروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. آپ ہی کی طرح وہ لوگوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی کا رشتہ رکھیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کریں، اور اس نیکی کے سلوک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوق جو ہے وہ داخل ہے. نہ صرف انسان بلکہ حیوان بھی اس میں شامل ہیں. حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی شخص کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بکری سے دودھ نکال رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کیا، یا فلان ابقی لولدہا شیئا فإنہا من ابر الدواب. تم دودھ نکال رہے ہو لیکن اس کے بچے کو، بکری کے بچے کو بھول نہ جانا. ایسا نہ کرنا کہ صرف سارے دودھ تم اپنے لیے نکال لو اور اس کے بچے کو فراموش کر دو. آپ تصور کریں آپ کہ یہ کیسی دل کی نرمی ہے، یہ کیسی رحمت والی جو ہے وہ شخصیت ہے کہ ایک ایسے وقت میں آپ کو یہ یاد ہے کہ اس بکری کا ایک بچہ ہے، تو اپنی امت کو یہ تعلیم دینے سے آپ نہیں بھول رہے ہیں کہ انسان کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے. اس بچے کا بھی اپنا حق ہے، اور اس بچے کا بھی، یعنی ایک جانور کے حقوق. آج ہم ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو اس میں اینیمل رائٹ کے لیے ایک پورا چیپٹر تیار ملتا ہے. اینیمل رائٹس کی بات ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں ابقی لولدہا، اس کے بچے کے لیے بھی تھوڑا چھوڑ دینا. فإنہا من ابر الدواب، یہ بے حد جو ہے فرما بردار جو ہے جانور ہوتا ہے، بے حد جو ہے وہ نیک جانور ہے. تو ایسا نہ کرنا کہ وہ اگر نیکی سے جو ہے تمہارے لیے اس نے اپنی جو ہے اپنے دودھ کو جو ہے تم کو اجازت دے دی ہے تو تم اس کے بچے کے لیے کچھ نہ چھوڑو. ہم نے آپ کو کبھی شاید بتایا ہے اسی سیرت کے لیکچرز کے سلسلے میں یا کسی اور وقت پر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے دیہات سے وہ آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حاجت رکھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی حاجت کے مطابق اس کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد کہا کہ وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَىٰ قَوْمِكَ فَمُرْهُمْ أَن يُحْسِنُوا غِذَاءَ رِبَاعِهِمْ، کہ جب تم اپنے قوم کے پاس جانا، دیہات سے آیا ہوا شخص تھا، جب تم اپنے گاؤں جاؤ اور اپنے قوم کے پاس جاؤ
تو انہیں کہنا، انہیں حکم دینا کہ وہ اپنے مویشیوں کی غذا کا خیال رکھیں، مویشیوں کی غذا کا خیال رکھیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول اللہ جو بھی تمہیں دیں اس کو لے لو، یہ بھی دیا ہے. یہ تصور کی صرف نماز، عبادت، حج اور تسبیح اور جو ہے یہی سب اسلام ہے، یہ اسلام کا ایک بے حد ناقص تصور ہے. یہ بے حد انکمپلیٹ جو ہے وہ کنسیپٹ آف اسلام ہے کہ ہم صرف عبادت کو اسلام سمجھتے ہیں. معاملات، ڈیلنگ، رسپیکٹ اور ادب اسی طرح اسلام ہے جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے. بلکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک یہ وہ عبادت ہے جو نماز روزہ کے مقابلے میں ایک جہت سے افضل ہے. کہ نماز اور روزہ جو ہے یہ لازم عبادت ہے کہ کرنے والی ہی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. آپ کی نماز کا فائدہ آپ کے بھائی کو نہیں ملے گا، آپ کے نماز کا فائدہ جو ہے آپ کے دوست کو نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ حسن اخلاق کرتے ہیں تو یہ عبادت ایسی ہے کہ اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ملتا ہے. اگر آپ نیکی اور سلوک کرتے ہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ رحمت کا تعامل کرتے ہیں، رحمت کا برتاؤ کرتے ہیں، تو یہ وہ عبادت ہے کہ جس کا فائدہ کرنے والے کو اس کا ثواب اور جس کے ساتھ کیا جائے گا اس کو فائدہ ملے گا. تو آپ نے فرمایا کہ مرہم ان یحسنوا غذاء رباعہم، ان سے کہو کہ وہ اپنے جانوروں، اپنے مویشیوں اور اپنے پیٹس جو ہیں ان کی غذا، خوراک کا، ڈائٹ کا خیال رکھیں. اور وہ مرہم، غور سے سنیے گا، وہ مرہم ان یقلموا اظفارہم، اور ان کو حکم دو میری طرف سے کہ وہ اپنے ناخنوں کو کاٹ کر رکھیں، اپنے ناخنوں کو کاٹ کر رکھیں. آپ دیکھیں ناخن کو کاٹنے کا حکم جو ہے کس سبب سے دیا گیا ہے؟ لِكَيْ لَا يَغْبِطُوا بِهَا دُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ، اس لیے کاٹ کے رکھیں تاکہ وہ اپنے مویشی کے تھنوں کو اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے تکلیف نہ پہنچیں. حضرات گرامی، یہ ہے وہ موضوع جسے جمعہ میں بیان کیا جانا چاہیے، جسے ہر محفل میں اس کا ذکر کیا جانا چاہیے. شاید ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اور بھی جو مقاصد ہیں، اس کو ناخن کاٹنے سے گندگی نہیں رکتی ہے. ناخن کاٹنا جو ہے وہ طہارت کے عمل کا جو ہے ایک حصہ ہے، پاکیزگی کا تقاضا ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس کا بنیادی سبب بتایا کہ ناخن اس لیے کاٹ کے رکھو تاکہ ان بے زبانوں کو ان ناخنوں سے تکلیف نہ ہو. اس لیے کہ جب آپ دودھ نکالیں گے، بڑے ناخن ہوں گے، جب آپ اس پہ پریس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان ناخنوں سے ان بے زبان جوان کو تکلیف ہوگی. میں آپ کو یاد کراؤں کہ میں نے یہ قصہ جو ہے خلافت کمیٹی کا جو میلاد کا پروگرام ہوتا ہے بمبئی میں، جو جلوس نکالتے ہیں اور اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوتی ہے، میں نے اس میں یہ قصہ بیان کیا. اس میں اس زمانے کے کانگریس گورنمنٹ کے ایک منسٹر ملند دیورا جو بمبئی کے ہیں وہ بھی موجود تھے. اور بعد میں جب میں ان کے ساتھ جلوس کی قیادت کے لیے جو ہے کھلی ہوئی جیپ میں ان کے ساتھ نکلا تو راستے میں مسٹر ملند دیورا نے اس واقعے کو کئی بار کہا. انہوں نے مجھ سے کہا، ایک لفظ کہا کہ میں نے ایسا مارمک کوئی قصہ نہیں سنا ہے، یعنی ایسا دل کو چھو لینے والا جو ہے میں نے کوئی بات کبھی نہیں سنی ہے کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کو کاٹنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ بڑے ناخنوں سے ہم جانور کے تھنوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچے. حضرات گرامی، یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی جاندار کو جو ہے نشانہ مت بناؤ، کسی بھی جاندار کو نشانہ نہ بناؤ. عرب کی عادت تھی کہ وہ نشانہ بازی کے لیے، نشانے کی پریکٹس کے لیے، مشق کے لیے وہ جانوروں کو ٹارگٹ بناتے تھے. جانوروں کو ٹارگٹ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تتخذوا ذا روح غرضا، کہ زیرو کو جو ہے اپنا نشانہ مت بناؤ. یعنی نشانے کی مشق کے لیے نہیں ہے، یہ جاندار ہے اور جان کی جو ہے وہ قدر ہونی چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے. تو اس طرح بہت سارے جو ہے واقعات ہیں. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خچر کو دیکھا کہ لوگ اپنی پہچان کے لیے خچروں کو جو ہے وہ داغ دیا کرتے تھے، خچروں کو داغتے تھے، کسی گرم چیز سے ان کے بدن پہ کوئی نشان بنا دیتے تھے تاکہ وہ اپنے جانوروں کو پہنچا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو حرام قرار دیا، اس عمل کو حرام قرار دیا. آپ نے دیکھا کہ کسی شخص نے چینٹیوں کو جو ہے دور رکھنے کے لیے آگ جلا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ سے جلانے، آگ کے ذریعے عذاب دینے کا اختیار صرف آگ بنانے والے کو ہے. آگ بنا، ہم لوگوں کو کسی کو بھی آپ آگ کے ذریعے نہیں جلا سکتے. ابھی آپ دیکھیں کہ اسلام کے نام پر جارڈن کے ایک جو ہے پائلٹ کو جو ہے
کس طرح آگ میں جلا کر مارا گیا، آگ میں جلا، جبکہ یہ حدیث زیادہ مشہور اور معروف ہے، اس کے مقابلے میں ایک ضعیف حدیث لا کے پیش کی گئی اور کہا یہ حدیث ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بعض دشمنوں کو جو ہے وہ آگ کے ذریعے سزا دی گئی، جبکہ وہ حدیث اتنی ضعیف ہے کہ محدثین کی نگاہوں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مگر جب اپنی ضرورت ہوئی، اپنے بات کو جسٹیفائی کرنا پڑا، تو اس ضعیف حدیث کو جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے، اس ضعیف حدیث کو باقاعدہ پرچار کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ عربی میں جو ہے ان شدت پسندوں کی ویب سائٹ کو دیکھیں تو اس واقعے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بار بار اس ضعیف حدیث کو جو ہے پروڈیوس کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو ضعیف حدیث کے سہارے نیاز کا کھانا کھلاتے ہیں، جب ان کا ہم بدن ڈھکتے ہیں، جب ان کو مدد کرتے ہیں، تو ہم کو روکا جاتا ہے کہ یہ ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، لہذا یہ کام مت کیجیے، مگر اسی طرح کی ضعیف حدیثیں بلکہ اس سے زیادہ ضعیف حدیثوں سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لوگوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، لوگوں کو طرح طرح کی اذیت ناک سزائیں جو ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ دراصل بنیادی طور پر یہ ایک مزاج کی، یہ ایک طبیعت کا حصہ ہے۔ اسلام جو ہے وہ سبھی کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کی بات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اس پر غور کیجئے، چونکہ یہ ہمارے مزاج کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہم قرآن کی وہ آیتیں نہیں بیان کرتے جو ہمارے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے، جو ہماری طبیعت سے جو ہے متصادم ہوتی ہیں۔ ہم انبیاء اور اولیاء کے وصف میں ان آیات کا استعمال نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے ساتھ نرم ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر، یہ اللہ کی رحمت کے سبب آپ کے اندر یہ نرمی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مزاج کی نرمی جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اندر شدت پسندی ہے، اگر ہمارے اندر گرمی ہے، اگر ہمارے اندر جو ہے وہ بہت ہی جو ہے جلدی سے جو ہے ہم غصہ ہو جاتے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور اس رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے لنت لہم، یعنی ان کے لیے آپ نرم ہو گئے ہیں، کفار و مشرکین کے لیے، مسلمانوں کے لیے آپ نرم ہو گئے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے سبب ہے۔ تو پتہ چلا کہ لینت، نرمی، سادگی، تواضع، کٹسی جو ہے، موڈیسٹی جو ہے، یہ اللہ کی رحمت، اگر جس کے پاس یہ ہے، یہ ایٹیٹیوڈس ہیں، یہ مواصفات ہیں، یہ صفتیں ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ اسلام کا جو ہے یہ بنیادی کریکٹرسٹک ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیجیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیجیے، یہاں تک کہ جانور بھی جو ہے اس بات کے حقدار ہیں۔ بخاری اور مسلم نے متفق علیہ حدیث بیان کی ہے، میں برابر بیان کرتا رہتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے بنی اسرائیل کے زمانے، متفق علیہ حدیث ہے، ایگریڈ اپان، متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے بنی اسرائیل میں جو ہے جنگل میں راستہ بھول گیا۔ اب راستہ کھوجنے میں، راستے کو تلاش کرنے میں اتنی دوڑ بھاگ کرنی پڑی کہ اسے شدید پیاس لگ گئی، ایسی شدید پیاس لگی کہ وہ راستہ بھول کر اب وہ جان بچانے کے لیے پانی تلاش کرنے لگا۔ راستے کی تلاش، جنگل سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے کے بجائے وہ پانی تلاش کرنے لگا، اور بالکل قریب تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا کہ اسے ایک جو ہے جوہر نظر آیا، ایک جو ہے بڑا گڈھا نظر آیا جس کے اندر جو ہے کافی گہرائی میں جو ہے تھوڑا سا پانی اسے دکھائی پڑا۔ وہ بے تابانہ جو ہے اس میں اترا اور اس نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنی زندگی کو بچنے کے لیے بے حد خوش ہوا، باہر نکل کر آیا۔ آدمی اپنی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے بے حد برا آدمی تھا، ایسے ہی غنڈے موالی قسم کا تھا، کبھی بھی اس نے کسی پر رحم نہیں کیا تھا، مگر جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا اپنی زبان کو نکالے ہوئے شدت پیاس سے جو ہے وہ اپنی زبان باہر نکالے ہوئے کنویں کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ پہلی بار زندگی میں اس کے اندر لینت پیدا ہوئی، نرمی پیدا ہوئی، رحمت اس کے دل میں آئی۔ اس نے اپنے ابھی زندگی اور موت کے درمیان جو ہے وہ جھول رہا تھا، شاید اسی کیفیت کی وجہ سے اس کے اندر یہ رحمت آ گئی۔ وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں جو ہے اس نے پانی بھرا اور لا کے کتے کو پلایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فغفر اللہ لہو، اللہ نے اس نیکی کے بدلے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یعنی آپ تصور کیجیے، اس نیکی کے بدلے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، ظاہر سی بات ہے وہ عہد جاہلی کے پروردہ لوگ تھے، جہاں جانوروں کو بلا وجہ قتل کیا جاتا تھا، جہاں انسانوں کو بلا سبب قتل کر دیا جاتا تھا۔ صحابہ کو تعجب ہوا،
اور عرض کیا انا لنا فی هذه البہائم اجرا یا رسول اللہ، کیا ان جانوروں کے ساتھ بھی نیکی کرنے میں ثواب ملے گا؟ یہ ایک بالکل نیچرل کوشچن تھا، کیونکہ جس سوسائٹی میں جو ہے انسانوں کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرتا تھا، وہاں جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے پر اتنا بڑا اجر کہ اتنے بڑے گنہگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں معاف کر دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کا تعجب میں پڑھنا بالکل ایک نیچرل جو ہے بات تھی۔ انہوں نے پوچھا انا لنا فی هذه البہائم اجرا یا رسول اللہ، کیا ہم لوگوں کو ان جانوروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ نیکی کرنے میں جو ہے اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر جانور ہر شے جس کے اندر روح ہے اس کے ساتھ نیکی کرنے پر ثواب ملے، وہ چینٹی ہو یا جو ہے کوئی اور جانور ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ثواب ملے گا۔ تو مسلمانوں نے جو ہے ایک نیا جو ہے پیرامیٹر جو ہے طے کیا، اخلاق کا، ڈیلنگ کا، تعامل کا، اور بدقسمتی سے جو ہے ہم نے اسلام کی اس پہلو کو جو ہے بڑی حد تک نظر انداز کر دیا۔ ابھی میں راستے میں گفتگو کر رہا تھا کہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مخالفین سے لڑنے کے لیے ہم نے ساری توانائی کو جو ہے ہم نے استعمال کیا اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ہم نے ایک کلچر پورا ڈیولپ کیا، لڑنے کا کلچر، مناظرہ بازی کا کلچر، اختلاف کا کلچر، دوسروں کو جو ہے ڈیفیٹ دینے کا کلچر، دوسروں پر غالب آنے کا کلچر، اور اس میں ہم اتنی مبالغے بازی کے ساتھ ہم اندر داخل ہوئے کہ ہم یہ بھول گئے کہ اچھی سے اچھی دوا کا بھی ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اچھے سے اچھے کام کا بھی ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور ہم اپنی اس جوش اور جذبے میں جو ہے یہ بھول گئے کہ ہر لڑائی کا اپنا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ لڑنے والا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نیک کام کے لیے لڑ رہا ہو، لیکن اگر ذرا سے بھی وہ غافل ہو گیا تو لڑائی اس کی مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اگلی لڑائی جو ہے وہ بروں سے ہو رہی ہے، باطل سے ہو رہی ہے یا غلط سے ہو رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ باطل کے خلاف جو ہے کوشش نہ کیجیے، کوشش کیجیے، مگر یہ یاد رکھیے کہ جس طرح ہر دوا کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، ویسے ہی ہر ایکشن کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، ہر تربیت کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی قوم کو باطل کے خلاف لڑنے کے لیے ٹرین کیجئے، تب بھی جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے انسانیت کا درس جو ہے جاری رہنا چاہیے، نیکی اور بھلائی اور حسن سلوک کی تعلیم جاری رہنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نیک کام جسے ہم نیک کام سمجھ رہے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں نیک کیا ہے اور بد کیا ہے، لیکن اگر وہ نیک بھی ہے تو بھی جانیے کہ اس کا بھی ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، ہمارے مزاج پر، ہماری نفسیات پر، ہماری سائیکی کے اوپر جو ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اور وہ امپیکٹ جو ہے وہ کبھی بد ہوتا ہے، کبھی آپ ساری زندگی جو ہے نیکی کے لیے لڑتے رہیے، اور آپ کے بچے خود بخود وہ لڑائی کو ایک بہتر چیز سمجھیں گے، ایک اچھی اور ایک آئیڈیل جو ہے بات سمجھیں گے، مگر وہ اس بات میں تمیز نہیں کر پائیں گے کہ ہمارے والد تو ہمیشہ باطل سے لڑتے تھے۔ وہ لڑنا سیکھ جائیں گے اور اس کے بعد پھر حق اور باطل کے درمیان انہیں تمیز نہیں رہے گی، اپنے اور پرائے کے درمیان وہ ڈسٹنکشن نہیں کر پائیں گے اور ہر ایک سے لڑنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا اگر اس طرح کا کوئی کام آپ کیجئے تو بھی یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ جنگوں سے واپس آتے تھے تو سارے راستے اپنے لوگوں کو جو ہے نیکی بھلائی اور حسن سلوک کی تعلیم دیتے تھے کہ یہ جنگیں جو ہے جو لڑی جا رہی ہیں، جو ہم پر تھوپی گئی ہیں جنگیں، یا حق کے اعلاء حق کلمۃ الحق کے لیے جو ہم جنگیں کر رہے ہیں، اس کے بھی اپنے ایک سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہو اسی کے مقدار میں ان کو نیکی بھلائی اور خیر کی تعلیم دی جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک غزوے سے واپسی کے بعد فرماتے ہیں، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ قالوا وما الجہاد الاکبر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو فرمایا نفس کے ساتھ جہاد، نفس کے ساتھ جہاد جو ہے یہ جہاد اکبر ہے۔ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانور پیاسا ہے، آپ کو جلدی ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ اپنی گاڑی کو روک کر اس پیاسے جانور کے لیے پانی کا جو ہے آپ انتظام کرتے ہیں، یہی جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ آپ کسی کو جو ہے کوئی شخص پیدل جا رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، آپ اپنی موٹر سائیکل کو روک کر اسے آپ بٹھا لیں اپنے ساتھ، یہ جہاد ہے، چونکہ آپ کا نفس نہیں چاہتا، آپ کا نفس چاہتا ہے کہ بھائی اس گرمی میں آپ اپنی اسپیڈ کو کم نہ کریں، جو آپ کا اپنا جو ایک مومنٹم بنا ہوا ہے آپ اسے توڑنا نہیں چاہتے ہیں، مگر یہ نفس کی خواہش کو نظر انداز کر کے اگر آپ انسانیت کی خدمت کے لیے، کسی کی مدد کے لیے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ جہاد ہی ہے، یہ جہاد ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ کثرت سے کار خیر نیکی دوسروں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ جو ہے نیکی کا. یہودی آیا اور اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیے, آپ نے میرا قرض لیا ہے, آپ میرا قرض ادا کیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی تو ہمارے پاس قرض نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, ہم قرض ادا نہیں کر سکتے. اس نے کہا اگر آپ قرض نہیں ادا کریں گے تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. آپ تصور کیجئے اللہ کے رسول کے پاس وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر اور احد میں جو ہے کافروں کے چھکے چھوڑا دیے ہیں, اور ایک جو ہے یہ مجہول سا شخص جو ہے وہ آیا اور اللہ کے رسول کو مسجد نبوی میں بیٹھال کے رکھے ہوئے, اور وہ کہہ رہا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اللہ کے رسول بھی اسے جھٹک نہیں رہے ہیں, نہ کسی صحابی کو بلا رہے ہیں کہ صاحب اس کو پکڑ کے باہر کرو مدینے سے, ہم دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ظہر گزر گیا, عصر گزر گیا, مغرب گزر گئی, ساری رات گزر گئی, مگر اللہ کے رسول نے صحابہ سے منع کہ نہیں, اس کا حق ہے, اس کا حق ہے, یہ ہم کو روک کے یہ رکھا ہوا ہے, ہم اس کے ساتھ رکیں گے, چونکہ یہ جو مانگ رہا ہے اپنا مطالبہ مانگ رہا ہے, بھلے ہی اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, مگر بہرحال جو ہے جو یہ صاحب معاملہ ہے اس کا حق بنتا ہے. یہاں تک کہ صبح ہوتے ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس رحمت اور شفقت کے معاملے کو دیکھ کر اس کے اندر کی دنیا بدل گئی, اور وہ یہودی جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے اس نے آپ کو جو ہے اتنی دیر روک رکھا, وہ کلمہ پڑھ کے جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں, آج دنیا جب ہیومن رائٹ اور جو ہے وہ طرح طرح کے چارٹر, یونائٹڈ نیشن کا جو ہے ہیومن چارٹر ہے, اور نہ جانے کون کون سی ہے, فرینچ ریولیوشن کا اپنا چارٹر ہے, ہر گورنمنٹ کے ہاں اپنی جو ہے باقاعدہ ایک منسٹری ہوتی ہے, کیبنٹ کے رینک کا ایک منسٹر ہوتا ہے جو ہیومن رائٹ کے ایشوز کو دیکھتا ہے. اتنی ساری روشنی کے بعد اسی زمانے میں ہم نے جو ہے گوانٹانامو بے جو ہے ڈیٹینشن کیمپ کو دیکھا ہے, اور قیدیوں کے ساتھ اس میں ہونے والے جو ہے بہیمانہ جو ہے معاملات کو دیکھا ہے. کیسے جو ہے قیدیوں پر جو ہے کتے چھوڑے گئے, کیسے انہیں گندگی جو ہے کھانے کو جو ہے مجبور کیا گیا, کیسے ان کے منہ میں جو ہے پیشاب کیا گیا اور انہیں مجبور کیا گیا, الیکٹرک کے شاک دیے گئے. آج اس زمانے میں جب انسانیت کہتا ہے کہ صاحب وہ جو ہے انسانیت کے جو ہے معراج پہ پہنچ چکا ہے, انسانیت اپنے معراج کو پہنچ چکی ہے. آج کا انسان جو ہے جو اپنے کو ترقی یافتہ اور ہیومن ویلیوز کا جو ہے نگہبان قرار دیتا ہے, اس زمانے میں گوانٹانامو بے میں وہاں کے ڈیٹینشن کیمپ میں جیسی انسانیت سوز اور بہیمانہ جو ہے معاملات کیا گئے قیدیوں کے ساتھ, اسیروں کے ساتھ, وہ ایک ہم آنکھ کھولنے والی بات ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب جنگ احد میں, جنگ بدر میں قیدی آئے تو آپ نے فوراً حکم دیا وَاسْتَوْصُوا بِالْأَسَارَىٰ خَيْرًا, قیدیوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو, قیدیوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو. حضرات گرامی, شمع نبوت کے پروانے بھی ایسے تھے, شمع نبوت کے پروانے بھی ایسے تھے کہ ولید ابن مغیرہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں قیدی ہوا اور قیدی ہونے کے بعد میرا پیر ٹوٹ گیا تھا, تو صحابہ کرام جو ہے مجھے اپنے کندھے پر لاد کے مدینہ تک لے کے آئے. کندھے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا قیدی ہونا یہ بہت بہتر ہے, اگر میں بچ گیا ہوتا تو اپنی قوم کے ساتھ لنگڑاتا ہوا اور گھسٹتا ہوا مکے تک جاتا, مگر قیدی ہونے کا یہ فائدہ ہوا کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم جو ہے کہ قیدیوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو, یہ اتنا اثر کر گیا صحابہ کرام پر کہ ولید ابن مغیرہ کو وہ اپنے کندھوں پر لاد کے لے کر آئے, اپنے کندھوں پر لاد کے لے کے آئے. حضرت مصعب ابن عمیر فرماتے ہیں کہ میں بدر کا قیدی تھا, اور جب مجھے لے کر آئے تو میں ایک انصاری کے گھر میں جو ہے ڈیٹین کیا گیا, وہاں رکھا گیا, تو کہنے لگے کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا حسن سلوک کرتے تھے کہ وہ لوگ خود کھجور کھا کے دن گزارتے تھے اور روٹیاں مجھے کھلاتے تھے. عرب میں کھجور جو ہے وہ غریبوں کا اور روٹی جو ہے وہ امیروں کا کھانا تھا, تو وہ روٹیاں, گیہوں کی روٹیاں جو ہے اپنے قیدی کو کھلاتے تھے, اور اس سے جب وہ قیدی تھے مصعب ابن عمیر کہتے بھائی تم لوگ بھی کھا لو, تو وہ کہتے تھے کہ ایک ہی آدمی کی برابر جو ہے ہمارے پاس آٹا ہے, اور اللہ کے رسول نے ہمارے قیدی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے, تو اب حسن سلوک کا مطلب یہی ہے کہ روٹی آپ کھا لیجیے, ہم لوگ اپنا کھجور کھا کے ٹائم. ولید ابن ولید کے بارے میں ہے کہ وہ مسلمانوں کے اس سلوک کے ساتھ, مسلمانوں کے اس حسن سلوک سے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسلام لائیں گے. اگرچہ وہ اسلام لاتے فوراً تو انہیں چھوڑ دیا جاتا, مگر انہوں نے قیدی کی حالت میں اسلام قبول نہیں کیا, باقاعدہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا, گھر والوں نے ان کا فدیہ دیا, رینسم جو ہے وہ ادا کیا, اور اس کے بعد وہ جیسے ہی آزادی کا پروانہ ان کو ملا ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے, اور آپ آ کے کلمہ شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ کا پڑھ لیا. کسی نے کہا کہ بھئی اگر آپ
یہ فدیہ ادا کرنے سے پہلے اگر کلمہ پڑھ لیتے تو آپ کے گھر والوں کو فدیہ ادا نہ کرنا پڑتا. تو انہوں نے کہا مگر دنیا یہ جانتی کہ شاید ہم نے پیسہ بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے, لہذا ہم چاہتے تھے کہ دنیا یہ جانے کہ ہم اس مسلمانوں کے حسن سلوک کس سے, مسلمانوں کی رحمت والے سلوک کی وجہ سے ہم دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں, اسی لیے ہم نے فدیہ ادا کرنے سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. تو حضرات کرامی اور حضرات ناظرین و مشاہدین کرام, یہ اسلام کا جو ہے بنیادی جو ہے وہ طریقہ کار ہے. اسلام تمام مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی بات کرتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت کی بات کرتے ہیں تو اسے مسلمانوں کے ساتھ قید نہیں کرتے یا خوش عقیدہ مسلمانوں کے ساتھ اس کو جو ہے قید نہیں کرتے ہیں. فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن, کہ جو رحم کرنے والے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض, زمین پر جو بھی ہے, من فی الارض, مومن ہے, غیر مومن ہے, مسلم ہے, مشرک ہے, موحد ہے, کافر ہے, منافق ہے, باطل ہے, حق ہے, ارحموا من فی الارض, رحم کرو جو بھی زمین پر ہے. یرحمکم من فی السماء, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تم پر رحم فرمائے. میں نے آپ کو معافی کے بارے میں بھی قرآن کا یہی نقطہ نظر کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ولیعفوا ولیصفحوا, معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے, رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے, اخلاق کے ساتھ پیش آؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مغفرت کا جو ہے پروانہ دے. تو حضرات گرامی اور بہت سارے واقعات ہیں جو آپ نے برابر سنے ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عذبت امرأۃ فی النار بحرۃ, ایک بلی پر زیادتی کرنے کے سبب ایک نمازی پرہیزگار عورت جو ہے وہ جہنم جائے گی. ایک بے زبان جانور پر جو ہے ظلم کرنے کے بدلے میں اسے جہنم ڈالا جائے گا. بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا, نہ اسے کھانا دیتی تھی اور نہ اسے آزاد کرتی تھی کہ وہ زمین پر جو ہے اپنا رزق تلاش کرے, یہاں تک کہ بندھے بندھے وہ مر گئی اور اسی ایک جو ہے بلی کے سبب جو ہے اس کی پوری آخرت برباد ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے جہنم کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا. تو سمجھیے کہ یہ جو انسان کا جو ہے اسلام کا جو رحمت والا, انسانیت والا, حسن سلوک والا جو موقف ہے, یہ کہیں نہ کہیں جو ہے کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ کافی مجروح ہوا ہے. اس کے لیے شدت پسند آئیڈیالوجیز بھی ذمہ دار ہیں, ہمارے اپنے داخلی معارکے جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہیں, اور کبھی کبھی حسن نیت سے کیے جانے والا کام بھی ذمہ دار ہے, کیونکہ اس کام میں ہم نے اس کی سائیکی اور اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹس جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیا. ان کے نفسیاتی جو اثرات مرتب ہونے تھے, ہم نے اور ہماری قیادت نے ان اثرات کا جائزہ نہیں لیا اور ان اثرات سے امت کو بچانے کی کوشش نہیں کی. تو حضرات گرامی, صرف باطل سے لڑنے سے اخلاق خراب نہیں ہوتے, بلکہ حق کے لیے لڑنے سے بھی اخلاق ہمارے متاثر ہوتے ہیں. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو ان سائیڈ ایفیکٹ سے بچانے کے لیے ایک نظام عمل تیار کریں, ایک فریم ورک بنائیں, ایک تعلیمی نظام برپا کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ باطل کے خلاف جو ہے وہ ہماری جدوجہد رکنی چاہیے, باطل کے خلاف جدوجہد رکنی چاہیے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے مطابق اس جدوجہد کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان سے بھی بچانے کی جو ہے وہ کوشش ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ صاحب سجادہ آستانِ عالیہ مارہرہ شریف جو ہے سید امین میاں صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ آخر یہ اس قدر جو ہے جماعت میں جو ہے اختلافات کیوں ہیں, مسلمانوں کے درمیان اتنے آخر تنازع کیوں ہیں, کیوں مسلمان باتوں پہ لڑتے ہیں. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ تو بالکل فطری بات ہے, طبعی بات ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ عربی گرامر پڑھتا ہے, اور عربی گرامر میں وہ کوفی اور بصری کا اختلاف پڑھتا ہے کہ کوفی نے یہ کہا وقال الکوفیون ہکذا وقال البصریون ہکذا ونازع الکوفیون بالبصرین, یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے. اس کے بعد وہ فقہ پڑھتا ہے تو اس میں حنفی شافعی مالکی کا اختلاف پڑھتا ہے. اس کے بعد وہ علم کلام پڑھتا ہے تو اس میں اشعری ماتوریدی معتزلہ اور مجسمہ اور قدریہ اور جبریہ کا اختلاف پڑھتا ہے. اس کے بعد وہ تفسیر پڑھتا ہے تو اہل رائے اور اہل اثر کا اختلاف پڑھتا ہے, اور اسی طرح اختلاف پڑھتے پڑھتے وہ فارغ ہو جاتا ہے. کچھ یاد رہے یا نہ رہے مگر اختلاف اسے یاد رہتا ہے, تو وہ دوسروں سے اختلاف کرتا ہے, غیروں سے اختلاف کرتا ہے, وہ نہیں ملتے تو پھر اپنوں سے اختلاف کرتا ہے, وہ نہیں ملتے تو گھر والوں سے اختلاف کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو جو ہمارا سسٹم ہے جو ہے اس کا لازمی جو ہے یہ اثر ہے, اس کا نتیجہ ہے.
کبھی ہم نے غور کرنے کی کوشش نہیں کی. تو انہیں بڑا تعجب ہوا, فرمانے لگے کیا اس تعلیم کو بند کر دیا جائے؟ میں نے کہا ایسے کیسے بند کر سکتے ہیں؟ یہ علم اختلاف جو ہے جہالت نامی بیماری کا علاج ہے, لہذا علاج نہیں بند کر سکتے. البتہ یہ علم اختلاف جو میڈیسن ہے, جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کہنے لگے وہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہمارے یہاں تھا ہندوستان میں, ہمارا نوجوان مدرسے جاتا تھا پڑھنے کے لیے, وہاں یہ علم اختلاف پڑھتا تھا. چونکہ یہ علم اختلاف مرض جہل کا علاج ہے, جہالت کے امراض کا علاج ہے. اس سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے, اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے, اس سے بچ نہیں سکتے, مگر ہمارے بڑے متقدمین جانتے تھے کہ علم اختلاف کا اپنا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. چنانچہ ایک خانقاہی نظام جو ہے ملک میں تھا, جہاں بچہ مدرسے سے نکلنے کے بعد اس خانقاہی نظام سے جو ہے وہ وابستہ ہو جاتا تھا, جو بالکل اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ بالکل اینٹی بائیوٹک جیسا جو ہے وہ سلوک کرتا تھا, ٹانک جیسا جو ہے سلوک کرتا تھا, کہ وہ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے تھے اس سے بچتے ہیں. جیسے آج ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے تو دوا کے ساتھ کوئی نہ کوئی وٹامن کی دوا بھی دیتا ہے, تاکہ جو اصل دوا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے وٹامن جو ہے بچا سکے. تو خانقاہی نظام جو ہے وہ بالکل وٹامن کی طرح تھا, جو علم اختلاف کے سائیڈ ایفیکٹ سے جو ہے امت کو بچاتا تھا. مگر بدقسمتی سے وہ پورا خانقاہی نظام جو ہے وہ کولیپس کر گیا. نتیجہ یہ ہوا علم اختلاف اسی طرح پڑھایا جا رہا ہے, جبکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کا جو ہے ہم نے متبادل کوئی ذریعہ اختیار نہیں کیا. یہ سن کے وہ بے حد خوش ہوئے اور مطمئن بھی ہوئے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑی حد تک ایک سچائی کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کا محاسبہ کریں. ہم اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں, کہ اپنوں کے ساتھ نہیں دشمنوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا, اہل طائف کے ساتھ انہوں نے کیسا معاملہ کیا, فتح مکہ کے بعد مکہ والوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کیسا معاملہ کیا, قیدیوں کے ساتھ انہوں نے کیسا معاملہ کیا. اور یہ سب جو ہے یہ سیرت کا حصہ ہے. صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ لے کر ہم باقی سیرت کو ترک نہیں کر سکتے ہیں. چاہیے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے وما آتاکم الرسول فخذوہ پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت کے ہمہ جہتی جو ہے پہلو کو اختیار کریں, اور سیرت کے تمام جو ہے نہ صرف عقیدہ, نہ صرف عبادات, نہ صرف جو ہے معاملات, بلکہ اخلاق اور آداب میں بھی ہم سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. اور یقیناً جو ہے یہ ہماری ترقی, ہماری بہتری, ہماری صلاح اور فلاح کے لیے یہ ایک ضامن جیسی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کامل انداز میں, کامل طور پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.